بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو سب سے اہم موضوع ہے وہ فیٹی لیور ہے، کیونکہ فیٹی لیور ہمارے یہاں پر ایک ڈیزیز اتنی کامن بن گئی ہوئی ہے کہ ہمارے جتنے بھی آپ کہہ لیں کہ پاکستان میں ہر چوتھا پیشنٹ اسی کا ہے، اور خاص طور پر پنجاب میں تو یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جنک فوڈ بہت زیادہ ہو گیا ہوا ہے، اور اب جو یہ پریشانی رانا صاحب بچوں میں بھی ٹرانسفر ہو گئی ہے کہ چھوٹے بچے بھی اس بیماری کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ کوئی اتنی سیریس بیماری نہیں ہے لیکن سیریس ہو سکتی ہے. اچھا جی. اس کو سیریسلی نہیں، سب سے پہلے تو دیکھیں ڈاکٹر حارث قریشی اور برک لیبارٹری دونوں سے آپ آشنا ہیں. ہربل یعنی پاکستان کی ون آف دا بیسٹ یہ ادویات بنانے والی کمپنی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ تھوڑا سا اور ایلیبوریٹ کریں بالکل آسان سا کہ فیٹی لیور ہوتا کیوں ہے؟ جی میں اسی طرف آ رہا تھا کہ فیٹی لیور کی ہمارے یہاں پنجاب میں خاص طور پہ، آپ بھی ماشاءاللہ پنجاب کے رہنے والے ہیں جی. آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہمارے یہاں جو خوراک ہے جی وہ اتنی اس طرح ہے کہ اس میں فیٹس بہت زیادہ ہیں، فیٹس بہت زیادہ ہائیجینک بھی نہیں ہے. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ جو ہیلدی ڈائٹ ہے ہم اس طریقے سے نہیں لیتے ہیں، اور پھر ہماری عادات بہت خراب ہو چکی ہیں. ہم رات کو لیٹ سونا، لیٹ کھانا، وہ بہت خطرناک ہے. پھر یہ ہے کہ ہمارے اگر آپ ہمارے ناشتوں میں دیکھ لیں، ہمارے کھانوں میں دیکھ لیں، آج تک یہاں پر جو بھی یعنی ہمارے یہاں ناشتے وغیرہ ہوتے ہیں یا کھانے ہوتے ہیں ان میں فیٹس بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، یہ پراٹھے اور یہ چیزیں ساری. تو یہ چیزیں، اور پھر یہ کہ ایکسرسائز کا ہمارے یہاں فقدان ہے تقریباً نہ ہونے کے برابر. اگر ہم فیٹس لیتے ہیں تو پھر ہمیں اس کو برن کرنا ہے. جب ہم برن نہیں کریں گے تو ظاہری بات ہے کہ ان فیٹس کو اس نے جا کے لیور میں میٹابولائز ہونا ہے. تو جب وہ میٹابولائز پراپر طریقے سے نہیں ہوگا تو پھر یہ مسئلہ ہوگا. تو لہٰذا یہ جو سب سے بڑی ہمارے یہاں پرابلم ہے وہ یہی ہے. اچھا اب آپ مجھے بتائیں کہ ہماری برک لیبارٹری کے پاس کوئی یعنی علاج ٹریٹمنٹ ایسا ہے جس سے یہ مرض ختم ہو جائے؟ جی بالکل، ہم نے اس کے اوپر جناب کام کیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ہم سائنٹیفک بنیاد پر کام کرتے ہیں. بالکل. ہمارے یہاں پر تمام فارماسسٹ ہیں جو کہ اس کو دیکھتے ہیں، اور ہماری یہ ایک پروڈکٹ ہے جی، یہ ہیپٹولک ہے. یہ ہماری باقاعدہ یہ ٹیسٹڈ پروڈکٹ ہے، اور اس کے ہمیں ٹرائل کرائے ہوئے ہیں جنرل ہاسپٹل سے. اچھا جی. جی ہاں، یہ باقاعدہ یہ ہماری یہ واحد ہربل پروڈکٹ ہے کہ جس کے باقاعدہ طور پر اس کے ٹرائل ہوئے ہیں، اور ہمارے پاس اس کی پوری رپورٹس ہیں، اور ہمارے جتنے بھی جو فزیشنز ہیں وہ اس کو پرسکرائب بھی کرتے ہیں. واہ الحمدللہ. اور یہ بالکل سیف پروڈکٹ ہے، اٹس پیور ہربل. اور یہ ویسے تو ہم نے اس کو شروع میں بنایا تھا ہیپیٹس بی اور سی کے لیے، لیکن یہ ماشاءاللہ فیٹی لیور میں اس وقت یہ بہت اچھا کام کر رہی ہے. اچھا حارث جی بتائیے کہ یہ اس کے انگریڈینٹس اس میں ہے کیا کیا، کیونکہ ہربل ہے نا جی یہ تو مطلب. جی اچھا، اس میں یہ ہے کہ میں اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اس میں انگریڈینٹس کافی ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اگر میں زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں گا تو پھر آپ کی لمبا ہو جائے گا. لیکن یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ عام سائیڈ افیکٹس کا. اس میں جی آپ دیکھیں کہ ہربل میں آپ کوئی بھی چیز جو آپ لیتے ہیں ود ان تھراپیوٹک ڈوز، ود ان دا لمٹس، اس میں کسی قسم کی کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں ہے. اب سائیڈ افیکٹس تو روٹی کے بھی ہوتے ہیں، اگر آدمی روٹی 5 کھا لے ساری بات افیکٹس تو شروع ہو جائیں گے. اسی طرح کوئی بھی ہربل میڈیسن ہو، یہ میں کہوں گا بلکہ خاص طور پہ سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، کہ کسی بھی قسم کی ہربل میڈیسن ہو آپ ود ان تھراپیوٹک ڈوز لیں، وہ انشاءاللہ وہ سیف ہوگی. لیکن اگر آپ تھراپیوٹک ڈوز سے خود ہی بڑھ جائیں گے اور خود ہی آپ فزیشین بن جائیں گے، جلدی چاہیں گے کہ ایک دن میں آرام آ جائے، تو پھر ایسا نہیں ہے، پھر اس کے سائیڈ افیکٹس بھی ہو سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب علامات، سمٹم جسے کہتے ہیں، کسی آدمی کو کیسے پتہ چلے گا کہ میرا فیٹی لیور کا شکار ہو گیا ہوں میں یا ہونے والا ہوں؟ جی اس میں 2-3 چیزیں آتی ہیں جی. اس میں دیکھیں جو تو سیویرٹی تو یہ ہے کہ وہ اگر آدمی کا جو ٹمی ہے وہ اس میں کہیں سے اگر انفلیمیشن شروع ہو جائے، خاص طور پہ دیکھیں جگر ہمارے جگہ پر ہوتا ہے، اور یہاں پر یہ ہے کہ اگر وہ ہو جائے تو یہ تو ایک آخری سٹیج ہے. یعنی آخری سٹیج سے مراد یہ ہے کہ یہ ایڈوانس سٹیج ہے. اچھا جی. کہ جہاں پر یہ ہے کہ آدمی کو وہ اس سے ہو. اس کے علاوہ یہ ہے کہ سمٹمز اس میں تقریباً اس کے لائک ہیپیٹس سے ملتے جلتے ہی ہیں. آنکھوں کی پلاہٹ ہے وہ بھی ہو سکتی ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں عموماً ویسے یہ دیکھا جائے کہ جو ڈائبیٹک ہے نا ہمارے یہاں پیشنٹس، ان کو یہ اس کا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے. اور کولیسٹرول کا اگر کسی کو ٹرائیگلسرائڈس بڑے ہوں تو اس کا بھی فیٹی لیور کا مسئلہ، کیونکہ ٹرائیگلسرائڈس لیور میں ہوتے ہیں، اس کو بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جن کا گال سٹونز کا ہوتا ہے پرابلم، ان میں بھی یہ چیز آ جاتی ہے. عموماً ویسے یہ کہ عمومی طور پر یہ سمٹم اس کے ظاہر نہیں ہوتے. اچھا. عام اگر یہ مائلڈ ٹو ماڈریٹ میں اگر ہم رہیں، اگر ہم ایکیوٹ فیز میں چلے جائیں
تو پھر اس میں یہ سمٹمز آنے شروع ہوتے ہیں, لیکن مائلڈ ٹو ماڈریٹ میں یہ نہیں ہوتے. جی ہاں. اچھا حارث, اب اس سے بچنے کی احتیاطی تدابیر, یعنی آپ اپنا لائف سٹائل میں کون سی چیزیں نہ اپنائیں یا نہ کریں تو آپ اس مرض سے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ جی, اس میں یہ ہے کہ اور سمٹمز میں ایک اور بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے انڈائجیشن اگر آدمی کی وہ پراپرلی نہیں ہے تو اس کو بھی اس طرح سوچنا چاہیے, یعنی ہاضمہ جو ہے, ہاضمہ, کیونکہ اس میں جب ہم دیکھیں, جب ہم فیٹس لیتے ہیں نا کوئی بھی کسی قسم کا, تو ہمارے گال بلیڈر سے ایک لیکوڈ آتا ہے, اسے کہتے ہیں بائل کی سیکریشن ہوتی ہے, تو وہ اس کو ایبزارب کرنے میں مدد دیتی ہے. خیر, ہم جو سوال آپ کا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ اس طرح ہے کہ ہم اس سے ایسے بچا جا سکتا ہے کہ ہم اپنی عادات کو بدلیں. رات کو جلدی سونا, صبح جلدی اٹھنا, اپنی جو ڈائٹ ہے اس کو پراپر طریقے سے لینا, اور رات کو اگر آدمی کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا ہے تو کوشش کریں کہ وہ اس کو مرغن غذا نہ کھائے, کوئی فروٹ وغیرہ یا دودھ وغیرہ پی کے وہ آدمی سو جائے تو بہتر ہے. لیکن ہمارے یہاں پر یہ جو روٹین ہے نا وہ غلط ہے. اور سب سے بڑی چیز رانا صاحب, آپ تو ماشاءاللہ خود باڈی بلڈر ہیں, ایکسرسائز بھی کرتے ہیں, تو آپ کو تو بلکہ یہ پروموٹ کرنا چاہیے کہ دیکھیں اب آپ جس طرح فٹ ہیں ماشاءاللہ, خوراک میں آپ کی مجھ سے زیادہ ہی ہوگی, لیکن آپ کی ایکسرسائز بھی مجھ سے زیادہ ہے, اس لیے آپ کی فٹنس بھی مطلب اس کی وجہ یہی ہے. تو یہ چیز سب سے امپورٹنٹ ہے. آپ کو جم بھی چلا رہے ہیں تو آپ کو وہاں پر یہ باقاعدہ خود سے لیکچر دینا چاہیے, کیونکہ آپ ماشاءاللہ کافی آپ بھی انفارمیٹو ہیں, جو چینل آپ چلا رہے ہیں وہ بھی ساری انفارمیشن ہی ہے. جی بالکل. اور ایکسرسائز سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے اس میں. سب سے بہتر ہے اگر مارننگ واک ہو جائے, جس طرح ہماری ایج کے لوگ ہیں, اگر وہ مارننگ واک کریں تو نتھنگ لائک دیٹ. اور مارننگ واک سب سے اچھی ہوتی ہے اس لیے کہ مارننگ میں جو آکسیجن ہے وہ آپ کو اراؤنڈ 99% ملتی ہے, جبکہ ایوننگ میں ہمیں وہ چیز نہیں ملتی. اچھا حارث, ایک سوال اور کہ یہ کتنے دن کا کورس ہے, یہ بھی بتا دیجئے کہ جب ایک آدمی ٹیسٹ کرواتا ہے اس کا فیٹی لیور کتنا ہونا چاہیے, کتنا آتا ہے, تو یہ دوائی کھانے سے کتنے دنوں میں وہ ٹھیک ہو جائے گا اگر احتیاط کرے گا تو؟ جی دیکھیں, اس میں یہ ہے کہ جو فیٹی لیور ہوتا ہے نا بیسیکلی اس کو آبزرو ایک ڈاکٹر ہی کرتا ہے, کیونکہ جس وقت آپ الٹراساؤنڈ کرواتے ہیں تو اس کے بعد ڈاکٹر دیکھے گا کہ اس وقت اس کی لمٹس کیا ہیں اور آپ نے اس کو میڈیسن کس طریقے سے دینی ہے. تو وہ یہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے. اس میں یہ ہے کہ سیلف میڈیکیشن نہیں ہونی چاہیے. اس میں جس وقت الٹراساؤنڈ کروایا اور یہ اگر فیٹی لیور اس میں آتا ہے تو ڈاکٹر اس کو ریکمینڈ کرتا ہے اس میں. لیکن ہماری جو ڈوز ہے وہ ایک صبح شام سے لے کر ایک کیپسول صبح دوپہر شام تک ہے, میکسیمم ڈوز کی یہی ہے. اور اس کی منیمم ڈوز اگر مائلڈ ٹو ماڈریٹ میں ہو فیٹی لیور میں تو پھر اس کی ایک کیپسول ڈیلی کی سی ڈوز ہے. اور یہ زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 ہفتے کا کورس ہے. ہم کو اس کو لینتھی میں مطلب لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ میں نہیں جاتے, تو 2 سے 3 ہفتے میں یا میکسیمم 4 ہفتے میں انشاءاللہ تعالیٰ جو لیور ہے یہ اسے کنٹرول کرے گا. پھر اس کے بعد پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اپنی ہیبٹس کو بدلیں, اپنے آپ کو بہتر کریں تاکہ کسی کی دوائی کی ضرورت ہی نہ ہو. دیکھیں دوائی کوئی بھی ہو, ہم دوائی بیچنے والے ہیں, لیکن ہم ساتھ یہ کہتے ہیں کہ انسان اگر ہیلدی رہے تو اسے کسی دوائی کی ضرورت نہیں پڑتی, اور ہونی بھی نہیں چاہیے چاہے ہربل کیوں نہ ہو. لے جی, یہ مجھے محسوس ہوا تھا کیونکہ کافی سارے میں نے پروگرام خود بھی دیکھے جس میں ہر بندہ اپنا علاج بتا رہا ہے, طریقہ بتا رہا ہے. تو میں نے کہا کہ ڈاکٹر حارث صاحب, چونکہ میں ذاتی طور پہ انہیں عرصہ دراز سے جانتا ہوں, اسکول کالج کے زمانے سے, اور جو بریک لیبارٹری کام کرتی ہے اس سے بھی بخوبی واقف ہوں. تو خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی پرابلم یہ فیٹی لیور کا ہو تو یہ نمبر آپ کے پاس پہلے بھی ہے, دوبارہ دے دوں گا, رابطہ کیجیے گا. بہت شکریہ.